مسلمانوں کو جو اس نے گندی گالیاں دی ہیں، یہ تو تھا علماء کو، یہ تو تھا کیا، علماء اور اولیاء کرام کے اوپر جو اس نے جو ہے وہ طعن کیا ہے۔ اب چلے عام مسلمانوں کے بارے میں قادیانیوں کا کیا نظریہ ہے، ذرا یہ چلے یہ دیکھیں جی۔ عام مسلمانوں کے بارے میں، تیرے بارے میں، میرے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں قادیانی کیا نظریہ رکھتے ہیں، قادیانی کیا، تیرے اور میرے بارے میں قادیانی کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے توجہ کے ساتھ بھائی۔ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ مرزا قادیانی مسلمانوں کو کس طرح گالیاں دے رہا ہے، ذرا یہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ پڑھیں جی اس کی کتاب انوار اسلام، کتاب کا نام ذرا دیکھیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ انوار اسلام، یعنی اسلام کے نور، معنی اس کا یہی بنے گا نا، اسلام کے نور۔ اب اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے وہ بھی سنوے، یہ اسلام کے انوار ہیں، ذرا سنیے گا وہ کیا کہتا ہے۔ کتاب کا نام ہے انوار اسلام، صفحہ نمبر 30۔ اور یہ تجھے بھی گالی دی ہے، یہ مجھے بھی دی ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو گالی دی ہے۔ انوار اسلام صفحہ نمبر 30، صفحہ نمبر 30، اور روحانی خزائن جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31۔ مسلمانوں سنو، مسلمانوں یہ ذرا قادیانی زبان کو ذرا سماعت کرو، یہ قادیانی تمہارے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں۔ سنیے جی، یہ عبارت سنیے، کہتا ہے اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، کیا کہتا ہے؟ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا۔ کہتا ہے جو بندہ ہماری فتح کا، یعنی مراد ہے ہمارے دین کا قائل، جو قادیانیت کو نہیں مانے گا، جو قادیانیت کو، کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا، صاف کیا، کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، اس کو ولد الحرام بننے کا، کہتا ہے اس کو ولد الحرام، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، ولد الحرام کہتے ہیں حرام زادے کو، جو حرامی بچہ ہو، جو کیا ہو، جو اپنے باپ کا نہ ہو، جو اپنے باپ کا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ولد الحرام، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سارے مسلمان بچوں کے بارے میں، سارے مسلمان بوڑھوں کے بارے میں، سارے مسلمان نوجوانوں کے بارے میں، سارے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے، ساری خواتین کو کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے جو بھی ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا، صاف کیا کہتا ہے؟ صاف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا کیا ہے؟ شوق ہے، اور یہ حلال زادہ نہیں ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے وہ حرام زادہ ہے جو ہم پر ایمان نہیں لاتا، جو ہم پر ایمان، کہتا ہے جو ہمیں نبی نہیں مانتا، جو ہمیں نبی اور رسول، کہتا ہے وہ حرام زادہ ہے، وہ حلال زادہ نہ صرف ہمیں گالی دی، ہمارے ماں باپ کو بھی گالی دی، ہماری ماں کو بھی گالی دی، ہمارے باپ کو بھی گالی دی، سارے مسلمانوں کو گالی دی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں ان کے نظریات۔ ان کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو نوٹ کروا دیا، جا کے ان کی کتاب کے اندر جا کے چیک کر لیں، اگر حوالے کا کوئی مسئلہ ہو تو چیک کریں اور جا کے دیکھیں قادیانی تعلیمات کیا ہیں، کہ جو قادیانیوں کو نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں یہ حلال زادہ ہی نہیں ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ خود قادیانی جو ہے یہ مشترکہ پیداوار ہے، یہ خود کیا ہے؟ قادیانی مشترکہ پیداوار ہے، اور چراغ بی بی عرف کسیٹی کی یہ جو ہے یہ غلطی ہے، یہ چراغ بی بی عرف کسیٹی کی یہ کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی اس کی غلطی ہے جی، قادیانی اس کی غلطی ہے، مرزا قادیانی چراغ بی بی کی بہت بڑی غلطی ہے جی۔ چراغ بی بی تو نہیں ہونی چاہیے، طریق بی بی ہونی چاہیے۔ چراغ تو پھر کسی کو کیا کرتا ہے؟ کچھ فائدہ دیتا ہے نا، تو یہ طریق بی بی، طریق بی بی، ظلمت بی بی،
عرف کسیٹی کی یہ بہت بڑی کیا ہے، یہ غلطی ہے جو سارے مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے، وفد الحرام کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آگے اگلی کتاب ہے نزول مسیح حاشیہ، نزول مسیح حاشیہ صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382. کہتا ہے جو میرے مخالف تھے، جو میرے مخالف کون ہے اس کے؟ مسلمان ہے. مخالف کون ہے اس کے؟ کہتا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. کہتا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. تو مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائی، یہودی اور مشرک کہہ رہا ہے. مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جو میرے مخالف ہیں وہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ مشرک ہیں. یہ دیکھ لو مسلمانوں، یہ کس قدر مسلمانوں کے بارے میں غلیظ نظریہ رکھتا ہے. آگے چلیں جی. اگلی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام. یہ دیکھیں ذرا اسلام کے کمال دکھانے لگا آپ کو. صفحہ نمبر 547 اور 548 دو صفحے ہیں. اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر، اس کا بھی 547 اور 548 ہے. یہ سنیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے تل کا، کہتا ہے عربی عبارت ہے، کہتا ہے تل کا کتبن ینظر الیہا کل مسلم، ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبہ والمودہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. وینفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی ویصدق الا ذریۃ البغایا. کیا کہتا ہے؟ الا ذریۃ البغایا. کہتا ہے یہ میری کتابیں ہیں. کون سی؟ جن کے نام میں بتا رہا ہوں، انوار اسلام، آئینہ کمالات اسلام، ٹھیک ہے، مسیحی معرفت، چشمہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی کتابوں کے نام براہین احمدیہ، اور اس کی کتابیں کون سی ہیں؟ نجم الہدیٰ، اور کتابیں اس کی انجام آتم وغیرہ. یہ جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اس کی، ان کتابوں کے بارے میں کہتا ہے یہ میری کتابیں ہیں، ان کو ہر مسلمان محبت کی اور مودت کی نظر سے دیکھتا ہے. استغفر اللہ. تیری کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفریات ہوں تو کون مسلمان جو ہے تیری کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ مسلمان تو ان کتابوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان کو محبت کے ساتھ نہیں، مودت کے ساتھ نہیں، بلکہ نفرت کے ساتھ. اور تجھے دجال اور کذاب کہتا ہے. مسلمان تجھے کیا کہتا ہے؟ دجال اور، سن لو، مسلمان تمہیں کہتے ہیں تم دجال ہو، کذاب ہو، فریبی ہو، دھوکے باز ہو، جھوٹے ہو، منافق ہو، پاگل پن ہے تیرے اندر، مخبوط الحواس ہو، اور تیرے اندر دنیا جہان کی ساری نجاستیں اکٹھی ہیں. مسلمان تیرے بارے میں یہ کہتا ہے. تمہیں جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے. تمہیں کیا ہو گئی ہے؟ غلط فہمی ہو گیا کہ مسلمان تیری کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا، تیری کتابوں کو محبت کی نظر سے اگر دیکھتے ہیں تو ان کو چھپا کیوں رکھا ہے؟ مارکیٹ کے اندر بیچتے کیوں نہیں آگے ان کو؟ مارکیٹ کے اندر ان کو بیچتے کیوں نہیں آگے؟ چھپا کیوں رکھا ہے ان کو؟ ملتی کیوں نہیں ہے دکانوں سے تیری کتابیں؟ ٹھیک ہے نا، چونکہ مسلمان تیری کتابیں خرید کے تیرے کفر اس سے ثابت کرتے ہیں، اس لیے یہ کتابیں تم نے کیا کی ہیں؟ مارکیٹ سے غائب کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ چھپا دی ہیں، تم نے غائب کر دی ہیں. اور مسلمان محبت کرتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی سے. جاؤ جہاں سے تلاش کرو گے تمہیں کیا ہوگی؟ کتاب مل جائے گی. ہر مکتبے سے تمہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. مسلمان تلاش کرتے ہیں فتاوی رضویہ سے محبت کرتے ہیں. مسلمان کس سے محبت کرتے ہیں؟ فتاوی رضویہ سے محبت کرتے ہیں. جاؤ، جا کے جہاں سے چاہو گے تمہیں یہ کتاب کیا ہے؟ ملے گی. اس لیے کہ مسلمان اس کتاب سے کیا کرتے ہیں؟ اور مسلمان محبت کرتے ہیں کس سے؟ بخاری شریف سے. کس سے؟ بخاری شریف سے.
جہاں سے چاہو گے یہ تمہیں یہ کتاب کیا ہوگی، تیری کتابیں تو ملتی کوئی نہیں ہے، تم نے تو کتابیں چھپا دی ہیں ساری اپنی، کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کے اندر گند ہی پڑا ہے، ان کے اندر گند ہی پڑا ہے۔ گندی چیز کو کون محبت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ اور یہ تو یوں ہی سمجھو نا، یہ تو یوں سمجھو آپ اپنے بچے کے پیمپر اتار کے گھر میں سنبھال لیتے ہیں، پیمپر اتار کے بچے کے گھر میں سنبھال لیتے ہیں، کہاں پھینکتے ہیں ان کو؟ تو تیری کتابیں جو ہیں نا وہ اس لائق ہیں، اس کے اندر اتنے کفریات ہیں کہ جناب والا ان کو کہاں پھینکنا چاہیے، ان کو وہاں پھینکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح پیمپر میں گند ہوتا ہے ایسے ہی تیری کتابوں کے اندر جو ہے کفریات ہیں، کیا ہیں اس کے اندر؟ گندگی اور غلاظت ہے۔ جی آگے کیا کہتا ہے جی؟ یہ کہتا ہے یہ کتابوں سے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بڑی کل و مسلم، کہتا ہے ہر مسلمان بڑی محبت کرتا ہے، صرف محبت نہیں کہتا ہے مودت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مودت۔ بات سن رہے ہیں نا؟ آگے کہتا ہے وَيَنْفَعُ مِن مَعَارِفِهَا، کہتے ہیں مسلمان اس سے بڑا نفع اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان اس سے کیا کرتے ہیں؟ بڑا نفع اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھ کے تو عالم بنتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ کہتا ہے بڑا نفع ہے ان کتابوں کے اندر۔ وَيُكَبِّرُنِي، کہتا ہے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے مسلمان میری دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں اور میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں یہ دجال زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دجال زمانہ ہے، یہ کذاب زمانہ ہے۔ مسلمان اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتے بلکہ مسلمان اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اچھا کہتا ہے سارے مسلمان میری کتابوں سے نفع اٹھاتے ہیں، سارے تصدیق کرتے ہیں میری دعوت کی اور قبول کرتے ہیں۔ آگے سنیے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے الا ذریۃ البغایا، کہتا ہے جو زانی عورتوں کی اولاد ہے نا، کہتا ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتی۔ استغفر اللہ، یہ گالی دے رہا ہے ہم سب کو۔ کہتا ہے جو باغی، بغایا کس کی جمع ہے؟ باغی کی۔ کہتا ہے جو باغی عورتوں کی ذریت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ کہتا ہے جو باغی عورتوں کی اولاد ہے نا، زانی عورتوں کی اولاد، کہتا ہے وہ میری بات کو قبول نہیں کرتے، میری کتابوں سے نفع نہیں اٹھاتے، میری تصدیق نہیں کرتے، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ کون ہے جو نہیں کرتے؟ مسلمان اس کی دعوت کو قبول۔ تو گویا وہ ہمیں کیا، ہم سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ ذریۃ البغایا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ذریۃ البغایا، کہتا ہے یہ باغی عورتوں کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں ساری مسلمان عورتوں کو، جو مائیں مسلمان ہیں، مسلمان مائیں ہیں، ان سب کو یہ گالی دے رہا ہے۔ یہ سب کو کیا کر رہا ہے؟ سب مسلمان ماؤں کو یہ گالی دے رہا ہے، ان کے بیٹوں کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے باپوں کو گالی دے رہا ہے، ان کی ماؤں کو گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نانی دادی تک کو سب کو یہ گالیاں دیتے جا رہا ہے۔ تو کیا مسلمان اب بھی خواب خرگوش کے مزے لے کے سوتے رہیں گے جب وہ قادیانی نظریات یہ ہیں ہمارے بارے میں کہ یہ باغی عورتوں کی اولاد ہیں، یہ ذریۃ البغایا ہیں؟ تو آپ اندازہ کریں ان کے نظریات جو ہیں وہ کس قدر غلیظ ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کیوں جو ہیں ان کے خلاف ختم نبوت کا کام کیوں نہیں کر رہے، اور کیوں مسلمان جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ عزتوں کو سرکار کی عزت پر کیوں نہیں لٹا دیتے۔ آگے چلیں جی۔ یہ بغایا کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا سورہ مریم میں؟ وما کانت امکی بغیہ۔ یہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے کہا نا وما کانت امکی بغیہ، یعنی باغی کا معنی سمجھنے کے لیے یہ قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ باغی کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ وہ یہودیوں نے حضرت مریم کو کہا کہ تیری ماں باغی تو نہیں تھی، مراد ہے تو یہ بیٹا کہاں سے لے کے آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لے کے آئی ہے، تیری ماں باغی تو باغی کا معنی سمجھ آ گیا؟ باغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زانی۔ جی استغفر اللہ۔ آگے کلمۃ الفصل، اس کے بیٹے کی کتاب ہے مرزا بشیر کی، کئی اس کے حوالے گزر چکے ہیں، صفحہ نمبر 110۔ کہتا ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے، جو موسیٰ کو تو مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، مگر عیسیٰ کو بولے مگر عیسیٰ کو، کہتا ہے یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے، آگے کہتا ہے یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے محمد کو نہیں مانتا، کہتا ہے یا محمد کو مانتا ہے
پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. اپنے بارے میں کہتا ہے جو محمد کو مانے اور مسیح موعود کو نہیں مانتا، کہتا ہے وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے. کہتا ہے جو محمد کو تو مانے پر مسیح موعود کو، مسیح موعود سے مراد کون ہے؟ خود مرزا قادیانی. کہتا ہے نہ مانے، کہتا ہے وہ نہ صرف کافر، وہ نہ صرف بلکہ کہتا ہے پکا کافر. تو مسلمان تو سارے اس کو نہیں مانتے، مسلمان تو سارے اس کو، تو کیا بنے مسلمان؟ ان کے نزدیک کیا بنے؟ سارے مسلمان قادیانیوں کے نزدیک کیا بنے؟ کافر. کیا بنے؟ تو مسلمانوں اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے. وہ کہتا ہے نہ صرف کافر، وہ کہتا ہے پکے کافر. کیا کہتا ہے؟ پکا کافر. اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا دوسرا خلیفہ جو قادیانی کا دوسرا خلیفہ ہے وہ کہتا ہے پکا کافر اور دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں سامعین محترم کہ مسلمانوں کے بارے میں قادیانیوں کے کیا نظریات ہیں، قادیانیوں کے کیا نظریات ہیں. آگے سنیں جی. آئینہ صداقت، آئینہ صداقت، یہ اس کے بیٹے کی کتاب ہے مرزا بشیر کی. صفحہ نمبر 35، صفحہ نمبر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کل مسلمان، وکھت رجودی، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود، یہ لکھ رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے حضرت مسیح موعود مراد قادیانی، مراد کیا؟ مرزا قادیانی. کہتا ہے جو حضرت مسیح موعود مراد مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، بیعت میں شامل، کہتا ہے جو مسیح موعود قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، جن نے اس کی بیعت نہیں کی، یعنی اس کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کا، کہتا ہے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود مراد مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، نام بھی، کہتا ہے اگر کوئی دور دراز انڈونیشیا کے جزیروں میں کوئی رہتا ہے، وہاں اگر اس نے قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، کیا ہو؟ نہ سنا ہو. کوئی جنگل میں رہنے والا شخص ہے جس تک قادیانی کی دعوت نہیں پہنچی، کہتا ہے جس نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو، اس نے بھی اگر، کہتا ہے مرزا قادیانی کی بیعت نہیں کی، کہتا ہے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. وہ کافر اور دائرہ اسلام سے مراد کیا؟ کہتا ہے جس تک دعوت پہنچی یا دعوت نہ پہنچی، جس تک مرزا قادیانی کی دعوت پہنچی، کہتا ہے ہر صورت میں ماننا ضروری ہے مرزا قادیانی کو. اگر نہیں مانو گے تو پکے کافر ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ پکے کافر ہو جاؤ. آگے سنیں جی. انجام آتم، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 21. کہتا ہے دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، اور مرزا قادیانی بڑا خنزیر ہے. کہتا ہے دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق کیا ہے؟ خنزیر ہے. مگر خنزیر سے زیادہ پلید، کہتا ہے مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے، جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں، حق اور دیانت کی گواہی کو. کہتا ہے اے مردار خور، اب سنو بھائی اپنا نام تمہیں وہ نام دینے لگا ہے. کہتا ہے مردار خور مولویوں، مولویوں سے بڑا تنگ ہے نا، کیونکہ مولویوں نے اس کو صوفی پہ چڑھا رکھا ہے. مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے اس کو؟ مولویوں نے صوفی پہ چڑھا. مولوی چونکہ عقیدہ ختم نبوت کورس پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. مولوی کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کورس پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اور مولوی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے بھی ہیں اور لگواتے بھی ہیں. تو اس لیے مولویوں کے بارے میں بڑا یہ بڑے جو ہے نا اندر ہی اندر مولوی ان کو بچھو بنتے ہیں، مولوی ان کو بچھو لگتے ہیں، کیونکہ مولوی کاٹتے ہیں نا ان کو. جی کہتا ہے مردار خور مولویوں، مردار خور یعنی مردار خور کا معنی ہوتا ہے اے مردہ گوشت کھانے والوں. کہتا ہے مردار خور مولویوں، الحمدللہ ہم مردار خور نہیں ہیں، اللہ ہمیں پاکیزہ اور طیب و طاہر چیزیں بھیجتا ہے. اللہ پاک کیا ہمیں کرتا ہے؟ طیب و طاہر چیزیں
خدا ہمیں بھیجتا ہے اور ہم حضور کی ختم نبوت کے صدقے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ خود مردار خور ہے۔ کہتا ہے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، کہتا ہے مردار خور مولویوں اور گندی روحو، روح کی جمع روحو، کہتا ہے تم پر افسوس، تم پر کہ تم نے میری عداوت کے لیے، عداوت کا معنی دشمنی، کہتا ہے تم نے میری عداوت کے لیے، کہتا ہے تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ مراد کیا؟ کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانا تم نے، کہتا ہے مولویوں تم نے مجھے نبی نہیں مانا، تم نے سچی جو دعوت ہے اس کو کیا چھپایا۔ کہتا ہے اے اندھیرے کے کیڑوں، کیا کہتا ہے؟ اے اندھیرے کے کیڑوں، مولویوں کو کہہ رہا ہے۔ لگتا ہے مولویوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے، مولوی کام صحیح کر رہے ہیں اپنا، کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صحیح کام کر رہے ہیں، تبھی تو درد اٹھ رہا ہے نا۔ اگر کام کی آواز ان تک نہ جاتی تو یہ درد نہ اٹھتے۔ اگر ہم جو ہے نا وہ اندر مصلا بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں تو تب ان کو درد نہ ہوتا۔ لگتا ہے تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، لگتا ہے تیر نشانے پہ لگ رہا ہے۔ درد ہو تو تب بھی کوئی بندہ چیختا ہے نا، درد نہ ہو تو کوئی بندہ چیختا ہے؟ درد ہو، تیر وگے، نشانہ وگے، ٹھیک ہے نا، ممتاز قادری کی میگزین جو ہے وہ خالی ہو، غازی علم الدین شہید کا خنجر وگے تو درد تبھی اٹھتا ہے۔ درد کیا ہوتا ہے؟ تبھی اٹھتا ہے۔ اور غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کی جو ہے نا وہ خنجر وگے تو درد اٹھتا ہے اور پھر وہ آگے سے بک بک کرتا ہے۔ لگتا ہے غازیوں نے کام صحیح کیا ہے، لگتا ہے غازیوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، تبھی درد اٹھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس عبارت کے اندر کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے سب سے ناپاک جانور خنزیر ہے، اور کہتا ہے مولوی اس خنزیر سے بھی برے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ دو ہمیں گالیاں، میں نے کہا تھا نا یہ گالیاں دیں گے آپ کو، میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، گھبرانا نہیں، یہ گالیاں دیں گے آپ کو۔ یہ کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے آپ کو، خنزیر کہیں گے، خنزیر سے بدتر کہیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو کہنے دو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان گالیوں کا بھی تمہیں کیا کرے گا؟ بدلہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس کا رسول فرمائے گا میرے نام پہ تم گالیاں کھا کے آئے ہو نا، ہمارے نام پہ، ہماری دعوت کے اوپر تم نے یہ کام کیا اور تم نے قرآن کا سچا راستہ بیان کیا تو تمہیں گالیاں پڑیں، گھبرانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہارے جنت میں اتنے درجے ہم بلند کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ گالیاں دے رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو بھی اور علماء کو بھی، اور کن کو؟ عام بندوں کو بھی۔ کہتا ہے جس نے بھی میری بات مانی، چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، کہتا ہے وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ خنزیر سے بدتر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، میں شارٹ کٹ اس کو کیا آپ کو، بہت اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس کو تاکہ بات آپ تک پہنچانی مقصد تھی مسلمانوں تک، کہ آپ جو ہے وہ سن لیں آپ کے بارے میں نظریہ کیا ہے قادیانیوں کا، مرزائی مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم وہاں کہہ کے تو بات چھپا سکتے ہو، کہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے وہ نقل کر دیا جو یہودیوں نے نقل کیا۔ یہ بتاؤ یہ کس بابے کی کتاب سے نقل کر رہے ہو یہ باتیں؟ یہ تمہارے کون سے ابے نے لکھی ہیں جہاں سے نقل کر رہے ہو جی؟ یہ تو تمہارا گرو گنڈال خود ہی لکھ رہا ہے نا، ساری باتیں اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، بقل میں خود لکھ رہا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ بقل میں خود لکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو گندی گالیاں اور مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے جی۔